داعش کے دہشت گردوں کی وجہ سے مختلف مسائل کا شکار عراق گزشتہ 4 دسمبر کو ترک فوجیوں کی دراندازی کے بعد ایک نئے مسئلے کا شکار ہو گیا ہے۔ عراق کے شمالی علاقے میں ترک فوجیوں کی بھاری اسلحے کے ساتھ دراندازی کے بعد عراقی حکام نے ترکی کے اس اقدام پر سخت اعتراض کیا۔ ترکی حکام سے مطالبہ کیا کہ وہ فوری طور پر اپنے فوجیوں کو عراق سے باہر نکالیں، تاہم ترک حکام نے عراقی حکومت کے اس مطالبے پر اعتنا نہیں کی، جس کے بعد اقوام متحدہ میں عراقی مندوب نے سلامتی کونسل میں ترکی کی شکایت کی ہے۔ ترک حکام کا کہنا ہے کہ ان فوجیوں کو بغداد حکومت کی اپیل اور عراقی حکام کی اجازت سے بھیجا گیا، جبکہ عراقی وزیر اعظم، صدر اور دیگر حکام کی جانب سے ترکی کے اس دعوے کی تردید کئی بار کی جا چکی، لیکن ترکی حکام عراق میں اپنے فوجی تعینات رکھنے پر اصرار کر رہے ہیں، اور اب تو عراقی حکام کی جانب سے ترکی کو دی گئی 48 گھنٹے کی مہلت بھی کئی دن پہلے ختم ہو چکی ہے۔ عراقی وزیر نقل و حمل باقر جبر الزبیدی نے عراق میں ترک فوجیوں کی موجودگی کو عراق کی سیکورٹی کے لیے خطرہ قرار دیا ہے۔ ترک حکام کا کہنا ہے کہ ان فوجیوں کو کرد پیشمرگہ فوج کی ٹریننگ کے لیے بھیجا گیا ہے، جبکہ عراقی وزیر اعظم حیدر العبادی نے اردوغان سے کہا ہے کہ وہ اپنے فوجیوں کو کرد علاقوں میں تعینات کریں۔ الاخبار کے مطابق حیدر العبادی نے ترکی کے صدر اردوغان کے نام ایک پیغام میں مطالبہ کیا ہے کہ وہ نینوا صوبے سے اپنے فوجیوں کو نکال کر عراقی کردستان میں انہیں تعینات کریں، تاہم اردوغان نے اس تجویز کا بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ ان حالات میں عراق کے اعلیٰ شیعہ مرجع تقلید آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کے نمائندے نے بھی جمعے کے خطبے میں کہا کہ حکومت کی اجازت کے بغیر عراق کی سرحد میں کسی بھی غیر ملکی کی دراندازی ناقابل قبول ہے۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی ملک کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ یا کسی بھی بہانے سے کسی دوسرے ملک کی سرحدوں کی خلاف ورزی کرے۔ عراقی حکام اور اعلیٰ دینی قیادت کی جانب سے ترک فوجیوں کی تعیناتی کو دراندازی اور عراق کی عرضی سالمیت کی خلاف ورزی قرار دیے جانے کے دوران ترکی کے وزیر اعظم داؤد اوغلو نے دعویٰ کیا کہ ان کا ملک عراق کی عرضی سالمیت کا تحفظ کرنے والا پہلا ملک ہے، اور انہوں نے کہا کہ ترکی عراق کی عرضی سالمیت کے تحفظ کے لیے پوری طاقت سے کوشش کر رہا ہے، اور یہ کہ وہ جلد ہی عراق کا دورہ کریں گے۔ ترکی کے صدر اردوغان پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ شمالی عراق میں ہمارے فوجیوں کی تعیناتی کی طرف سے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہم کسی بھی صورت میں اپنے فوجیوں کو شمالی عراق سے واپس نہیں بلائیں گے۔ عراقی حکام کی جانب سے بڑھتے اصرار اور ترک حکام کی ضد کے دوران داعش کے خلاف جنگ میں سرگرم عراقی رضاکار فورس کے ترجمان نے کہا کہ ہم دراندازی کرنے والے فوجیوں کے ساتھ داعش جیسا سلوک کریں گے۔ ترجمان نے کہا کہ ہم ترکی کے فوجیوں کا حشر داعش کے دہشت گردوں جیسا کریں گے۔ دریاسنا عراق کے ایک چھاپہ مار گروہ فرق الموت نے ترکی حکومت کو دھمکی دی ہے کہ اگر اس کے فوجی عراق سے باہر نہیں نکلے تو وہ ترکی کے مفادات کے خلاف حملے شروع کر دے گا۔ دریاسنا حکومت قانون اتحاد کے رکن سعد مطلبی نے کہا کہ ترکی عالمی طاقتوں کے اشاروں پر ایک سازش پر عمل کر رہا ہے، جس کا مقصد عراق اور شام کے کچھ علاقوں پر قبضہ کر کے عراق کو تقسیم کرنا ہے۔